هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر سلسلہ احکام قرآن میں مل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں، اس پروگرام میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر بات کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات بیان کیے ہیں۔ آج سورہ مائدہ کی چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ تفسیر چل رہی ہے، تو آج جو آیات ہم شامل کر رہے ہیں، آیات احکام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان آیات مبارکہ کے ضمن میں آج ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے، ان نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آج کے سلسلے میں بیان کیے جانے والے اہم نکات: نمبر 1، وہ احکامات جن پر آج عمل نہیں، ان کا جاننا اہم کیوں ہے۔ نمبر 2، مذکورہ آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 3، چوری کسے کہتے ہیں اور لفظ سرقہ کے ضمنی نکات۔ نمبر 4، ائمہ مجتہدین کا فہم قرآن اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 5، 4 ایسے احکام جن کا ذکر اس آیت میں نہیں لیکن آیت مبارکہ پر عمل ان کے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 6، سخت سزائیں کیا عدل کا واحد طریقہ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اوپر کہ اس آیت مبارکہ کے تحت کیا کیا نکات بیان ہوں گے، کیا گفتگو ہوگی، لیکن ایک ہوتا ہے مرکزی خیال۔ مطلب مرکزی خیال ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس آیت مبارکہ کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو ایک لائن میں اگر اس بات کو بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ چوری اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ کس طرح کی چوری، کتنے مال کی چوری، کس انداز کی چوری، چوری کیا ہے، یہ سب باتیں بیان ہوں گی۔ لیکن اگر پورے گفتگو کا خلاصہ نکالا جائے تو ایک بات تو طے ہے کہ اس آیت مبارکہ میں چوری کیے جانے پر ہاتھ کاٹے جانے کی جو سزا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اب جب اس طرح کا کوئی موضوع ہمارے سامنے آتا ہے تو پہلی چیز ذہن میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ جناب اس موضوع پر بات کیوں کی جا رہی ہے، یہ کہاں ہوتا ہے، یہ سزا کہاں دی جاتی ہے۔
دیکھیے آج کے ہم اس تیز رفتار دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ٹرینس کے دور میں، جہاں ایک ٹرین صبح بنتا ہے تو ایک شام کو بنتا ہے، اور جناب جس کو دیکھو ٹرین کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہے، لیکن ہم تو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ قرآن و حدیث کا جاننا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ ہم اس موضوع کو اس لیے سیکھنا چاہیں گے، اس موضوع کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ اگر کہیں کوئی ریاست اس پر عمل نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس موضوع کا جاننا غیر اہم ہو چکا ہے، یا ان آیات کی تلاوت نہ کی جائے، یا ان آیات کا معنی اور تفسیر بیان نہ کی جائے، تو بلا شبہ ان آیات کی تلاوت کرنا، ان آیات کا معنی اور مفہوم بیان کرنا ہر دور میں ایک اہم کام رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بالفرض حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ جناب اس شرعی حکم پر عمل کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وکیل اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے، پھر اسکولوں کے نصاب میں یہ بات شامل ہو جائے گی، خاص طور پر جو لا کی کا سبجیکٹ ہوتا ہے، گریجویشن ہوتی ہے، ماسٹر ہوتا ہے، کہ جناب وکیل اس پر بحث کریں گے، اور اس پر جناب جج بننے والے جو حضرات ہیں وہ بحث کریں گے کہ اس قانون کے کیا باریکیاں ہیں، کیا نکات ہیں، اس پر جب فیصلہ ہم نے دینا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو دیکھا جائے گا کہ صرف علماء نہیں، بہت سارے لوگ اس پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، ان لوگوں کا گفتگو کرنا کس وجہ سے ہے؟ اگر وکیل گفتگو کریں گے، اگر جج گفتگو کریں گے، اس وجہ سے کریں گے کہ ان کا پروفیشن ہے، نوکری ہے، نوکری کو انجام دینا ہے۔ اب ذرا آپ علماء کی نیت اور انٹینشن کو دیکھیں، وہ کس لیے تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کس لیے تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ کس لیے جزیات بیان کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، عمل ہو یا نہ ہو اس حکم کے جاننے والوں کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک زندہ رہنی ہے، تو اس کا فہم باقی رہنا چاہیے، اس کی وضاحت باقی رہنی چاہیے، اس کی تفسیر باقی رہنی چاہیے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھا کرے کہ جناب یہ کیا موضوع ہے، کیوں سیکھنا ضروری ہے، کیوں بات اس پر ضروری ہے، چونکہ یہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے، تو قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کی تفسیر تو بہرحال ہم بیان کریں گے۔ چلتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف۔ جناب آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ایک واقعہ پچھلے سلسلوں میں بیان ہوا سورہ نساء کے ضمن میں، اور مجھے یاد ہے کہ ایک سے زیادہ آیات کے ضمن میں ہم نے اس واقعے کو بیان کیا تھا، اور ایک چوری ہوئی تھی، اور چوری زرہ کی ہوئی تھی۔ زرہ ایک مطلب کہ ہتھیار ہی کی ایک قسم ہے، تو اس زرہ کو آٹے کے بورے میں دبا کر لے جایا گیا تھا، اور آٹے کے بورے میں سوراخ کر دیا گیا تھا، اور وہ آٹا گرتا چلا گیا اور کسی اور کے گھر میں جا کر مطلب وہاں تو امانت کے طور پر رکھوایا گیا، اور پتہ چلا کہ جناب جب برآمد ہوا تو کہا کہ بھئی ان کے یہاں سے برآمد ہوا ہے۔ تو چوری وہ کی تھی توما نے، اور توما کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد پھر یہ سزا بیان کی گئی، اور اس سزا کو پھر نافذ کر دیا گیا۔ عہد رسالت میں سزا جاری کی گئی، خلفائے راشدین کے دور کے اندر یہ سزا جاری کی گئی، اور مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ افراد کے ناموں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کن کن افراد کے ہاتھ عہد نبوی میں کاٹے گئے، یا خلفائے راشدین کے زمانے میں اس سزا پر جب عمل ہوا تو کس طریقے سے عمل ہوا۔ چونکہ دو آیت مبارکہ ہیں، ایک ہے آیت نمبر 38 اور ایک ہے آیت نمبر 39۔ جو آیت نمبر 39 ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، اور اگر کسی نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، چوری کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے، مفسرین نے اس کا الگ سے بھی شان نزول بیان فرمایا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، وہ خاتون
اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حل لی من توبۃ یا رسول اللہ، آقا کیا میرے اس عمل کی اب کوئی توبہ بھی ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ سزا تو، کیونکہ یہاں دو حق وابستہ ہیں، اگر کسی کی چوری ہوتی ہے، ایک ہے بندے کا حق اور ایک ہے اللہ کا حق، تو ٹھیک ہے سزا سے بندے کا حق تو پورا ہو گیا، لیکن اللہ کا حق اسی صورت میں پورا ہوگا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرے گا۔ تو پھر یہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ بالکل توبہ کے دروازے کھلے ہیں، چوری کرنے والا بھی اگر توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور یہیں سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، دنیاوی سزا سے گزر جاتا ہے، تو اس کا جو جرم ہے اتنا حصہ باقی رہے گا اور آخرت میں وہ خود کو مواخذے پر پیش کرے گا۔ تو اگر خود کو آخرت میں مواخذے سے بچانا چاہتا ہے حقوق اللہ کے معاملے میں، تو دنیا میں اس بات پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ زیر بحث آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ چوری جب چور کرتا ہے تو ہر چوری کہتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور ایسا کہتا ہے پکڑے جانے کے بعد۔ عام طور پہ یہ بھی کہتا ہے جی یہ تو میری پہلی چوری تھی، لیکن اگر پکڑا ہی نہیں گیا، دنیا میں کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں، تو کیا صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا کافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں دو جرائم ہوئے ہیں۔ ایک جرم یہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اور دوسرا جرم یہ ہوا کہ جو بندوں کا حق ہے وہ مارا گیا۔ ایک مالی جرم ہوا ہے نا، کہ جب چوری تو اسی وقت ہوگی جب کوئی مال چرائے گا، تو ایک مالی جرم واقع ہوا ہے۔ تو یہ مالی جرم اسی وقت ختم ہو سکتا ہے کہ جب مال مالکوں تک پہنچا دیا جائے۔ اگر وہ خرچ کر لیا ہے، بیچ دیا ہے، وہ لوٹانا ممکن نہیں ہے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ مالکوں تک واپس کی جائے، اور مالکوں تک اگر ازالہ نہیں ہوتا، ان کو تاوان ادا نہیں کیا جاتا، چیز واپس نہیں کی جاتی، تو جو حق العبد کا گناہ ہے بہرحال وہ ذمے پر باقی رہے گا۔ بالفرض مالکان نہیں ملتے، اور لاکھ کوشش کر لی تب بھی نہیں ملتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مالک تو موجود ہیں لیکن اب سامنا کیسے کروں، تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی مل ہی نہیں رہے۔ جب موجود ہیں تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ مل نہیں رہے، ہم اس صورت کی بات کر رہے ہیں کہ جب واقعتاً نہ ملتے ہوں، مالکان تک رسائی نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ کم از کم اتنا جو مال ہے جو چوری کیا تھا، بغیر ثواب کی نیت کے جو مستحق زکوٰۃ ہے اس پر صدقہ کیا جائے، تاکہ بندہ جو اتنی منفیت ہے اس سے خود کو بری ذمہ کرے، اور اس کا جو استعمال ہے اس سے اس کی برات ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلے نقطے پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کا ہمارا اگلا نقطہ کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا، یعنی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا اس کا تعلق چوری سے ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی، مرد کے لیے بھی صیغہ استعمال کیا مردانہ، اور جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ بھی استعمال کیا گیا۔ فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، جزاء بما کسبا، اس وجہ سے جو انہوں نے کی، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، عقوبت ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ عزیز حکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ جو چاہے حکم بیان کر سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، لفظ یہاں استعمال ہوا، یعنی جرائم بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک جرم چیٹنگ ہوتا ہے جسے عربی میں خیانت کہتے ہیں،
ایک جرم چھینا جھپٹی کا بھی ہوتا ہے، یعنی مالی جرائم بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ہر مالی جرم کو چوری نہیں کہتے، اور ہر مالی جرم کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. بڑا اہم نقطہ ہے. اب ہم اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو باریک نکات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ بیان ہوئی کہ ہر مالی جرم جو ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر نہیں کی گئی، اور نہ ہی ہر مالی جرم کو چوری کہتے ہیں. مالی جرائم کی مختلف صورتیں ہیں. اگر آپ تلاش کرنے جائیں گے تو اس کے سینکڑوں انواع بنیں گی، یعنی مال کے اعتبار سے، مال کس کا اس اعتبار سے، مال کہاں رکھا ہوا تھا اس اعتبار سے، کس انداز پر جو ہے وہ مال غبن کیا گیا، چوری کی گئی یا حاصل کیا گیا، اس اعتبار سے. اگرچہ کہ چوری اور غصب کا جو لفظ ہے تھوڑا عام ہے، اور بہت سارے ایسے مواقع پر بھی بولا جاتا ہے مجازن جہاں حقیقتاً جو ایک خاص معنی ہے چوری کا وہ نہیں پائے جاتے. آخر چوری کا معنی کیا ہے؟ قرآن نے جس چیز کو سرقہ کہا یا چوری کہا اس کا معنی کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ چوری یہ ہے کہ دوسرے کے محفوظ مال کو محفوظ جگہ سے ناحق چھپ کر لیا جائے. دوسرے کا مال ہو، محفوظ مال ہو، محفوظ جگہ پر ہو. اگر وہ اوپن جگہ پر ہے تو محفوظ نہ رہا. مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ بائک کے ہینڈل پر کوئی تھیلی لٹکائی ہوئی تھی، کوئی آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا. مطلب ایک مجازن تو ہم یہی کہتے ہیں کہ چوری ہو گئی یا بائک چوری ہو گئی. بائک کہاں کھڑی تھی؟ بائک روڈ پر کھڑی تھی، چوری ہو گئی. تو وہ جرم جس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے یہ وہ جرم نہیں ہوا. اس جرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال محفوظ جگہ پر ہو. وہ مال جو تجوریوں میں ہوتا ہے، وہ مال جو بند کمروں میں ہوتا ہے، وہ مال جو الماریوں میں ہوتا ہے، وہ مال جو صندوقوں میں ہوتا ہے، وہ مال جو چار دیواری میں ہوتا ہے، وہ مال محفوظ جگہ پر قرار پاتا ہے. اس مال پر یہ لفظ صادق آتا ہے کہ جناب وہ مال محفوظ جگہ پر ہے. اچھا، یہ ہم اتنی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا جس جرم کے لیے بیان کی وہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا سارق و سارقۃ، لفظ سرقہ سے نکلے ہیں. تو سرقہ کا معنی یہ ہے چھپا ہوا مال حاصل کرنا، محفوظ مال حاصل کرنا، اور مال بھی محفوظ ہو، جگہ بھی محفوظ ہو، اور چھپ کر حاصل کیا جائے. اگر جناب ڈاکو آ جائیں اور سب کو ہاتھ اٹھوا دیں اور جناب نکالو مال، یہ ڈاکہ ہے، چوری نہیں ہے. تو تفصیل ہے، فرق بھی ہے ڈاکے میں اور چوری میں. اور پھر مال بھی کم از کم 10 درہم کی مالیت کا ہو، تقریباً جو ہے وہ 3,500-4 ہزار روپے بنتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. تو چوری کا اطلاق کہاں ہوگا، کس کیفیت کو چوری کہیں گے، قرآن کی یہ سزا کب جاری ہوگی، اس کے لیے چوری کس کو کہیں گے یہ جاننا ضروری ہے. اب آگے چلتے جناب. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع، کہ جو خیانت سے، چیٹنگ سے مال حاصل کرے یا لوٹ کر حاصل کرے یا اچک کر حاصل کرے، ان کی سزا یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. اسی طریقے سے یہ معاملہ حدود کا ہے، اور حدود کا ایک بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ جہاں جرم تو ہو گیا لیکن شبہ واقع ہو گیا ہے، تو اگر شبہ واقع ہو جائے جہاں پر، وہاں بھی حد جاری نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر کوئی غلام آقا کا مال چرا لے، یا کوئی بیٹا باپ کا یا باپ بیٹے کا مال چرا لے، جب بھی یہ سزا جاری نہیں ہوگی. کوئی اندھا پوری تعریف کے مطابق چوری کرے،
اس پر بھی یہ سزا جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ایک شبہ موجود ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہمارا مال تھا، غلطی سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. باپ اور بیٹے کا جو معاملہ ہے، ان کی جو ایک دوسرے کی جو ملکیت کا استعمال کرنے کا معاملہ ہے، وہ عام بندوں سے ہٹ کر ہے. تو لفظ سرقہ کے ضمن میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پر پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے کہ اس کیفیت کی چوری ہو، جناب کوئی شبہ واقع نہ ہوا ہو، جناب اس انداز کا معاملہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا امیر المومنین، اس شخص کے ہاتھ کاٹیے، اس نے میری بیوی کا آئینہ چرایا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا غلام ہے؟ اس نے کہا میرا غلام ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ غلام ہے. غلام اور آقا کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں جیسا معاملہ نہیں ہوتا کہ غلام کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ بہرحال مالک کا ہی کہلاتا ہے. یعنی غلام جا کر مزدوری کر کر آئے، محنت کر کر آئے، اس کی اپنی پراپرٹی تو ہے ہی نہیں، وہ مالک تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا. تو غلام اور آقا کا جو معاملہ ہے وہ جدا گانا ہوتا ہے. ایک نقطہ مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور اور چورنی. لیکن جب بات زنا کی تھی تو وہاں یہ کہا گیا الزانیۃ والزانی، وہاں عورت کا نام پہلے ہے اور یہاں عورت کا جو ذکر ہے وہ بعد میں کیا گیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کو اگر ہم دیکھیں تو عورت کے مقابلے میں مرد کی اغلب صفت ہے. یعنی اگر چوروں کا تناسب نکالیں کہ جناب چوریاں جو لوگ کرتے ہیں کتنے اس میں مرد ہوتے ہیں اور کتنی عورتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں غالب نہیں اغلب یہ نظر آئے گا کہ زیادہ تر 99.99 مرد ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو جرم ہے یہ مردوں میں اس کا غلبہ زیادہ ہے، اور کامل طور پر یہ جو پہلو ہے مردوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے مرد کا ذکر پہلے کیا گیا. لیکن جو دوسری صورت ہے الزانیۃ والزانی، وہاں زنا کا جب ذکر تھا تو وہاں عورت کا ذکر پہلے کیا گیا. ظاہر بات ہے دو افراد مل کر وہ جرم کرتے ہیں اور ایک فرد سے تو وہ جرم نہیں ہو سکتا، وہاں عورت کا ذکر پہلے کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بات یہ ہے کہ عورت اگر اپنا راستہ نہ دے تو مرد کوئی جرت نہ ہو کہ وہ اپنی حدود متجاوز کرے. مرد حدود اسی وقت متجاوز کرتا ہے کہ جب اسے عورت راستہ دیتی ہے. تو اس معنی میں عورت جو ہے اس پر پہلی ذمہ داری آتی ہے. مطلب آپ ذرا غور کیجئے وہ کون سی عورت ہوگی کہ جس پر بری نگاہ نہ پڑتی ہو؟ بری نگاہ ڈالنے والے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، لیکن عورت جب راستہ دیتی ہے تو پھر جو ہے مرد اس کے قریب آتا ہے اور پھر حدود متجاوز ہوتی ہیں. تو وہاں جو پہلی ذمہ داری تھی وہ عورت پر عائد ہوتی تھی، اس لیے وہاں اس کا ذکر پہلے کیا گیا، اور چور کے معاملے میں چور کا ذکر پہلے کیا گیا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھتے ہوئے، اس آیت مبارکہ پر گفتگو کرتے ہوئے ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کا جو فہم قرآن ہے، اللہ اکبر، امت پر ان حضرات کا جو احسان ہے ہم وہ احسان مرتے دم تک نہیں چکا سکتے. ان ائمہ مجتہدین نے ان آیات مبارکہ سے اخذ کرتے ہوئے جو حکم نکالے ہیں، اللہ اکبر، وہ قرآن کی روح کے مطابق ہیں. مثال کے طور پر جو باتیں بیان ہو رہی تھیں کہ جناب فلاں شخص جو ہے وہ ایک فقہی اعتبار سے چور کہلائے گا، اور جو ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے جو جاری ہوگی وہ اس پر ہوگی، اس پر نہیں ہوگی، اس پر ہوگی، اس پر نہیں ہوگی. یہ ساری بحثیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ائمہ مجتہدین یہ چاہتے ہیں کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ کے اندر رہتے ہوئے
ہماری حدود، ہماری باؤنڈریز ہیں، اس لفظ سے متجاوز ہم نہیں کریں گے. تو جہاں لفظ غصب آیا، یعنی پچھلا جو ہم نے پروگرام کیا تھا آیت محاربہ پر، وہاں لفظ محاربہ استعمال ہوا تھا. تو اب محاربت کس سے کہتے ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، کون سے افراد یہ جرم کرنے والے کہلائیں گے، کون سے نہیں کہلائیں گے. لفظ محاربت کے ضمن میں اور احادیث مبارکہ کے تعین میں جو چیزیں شامل ہوتی جائیں گی، ائمہ مجتہدین نے ان کو شامل کیا، جو شامل نہیں ہوئیں اسے خارج کر دیا. تو ائمہ مجتہدین نے قرآن کی جو تشریح بیان کی، احادیث کی جو تشریح بیان کی، یہ صرف قیاسی باتوں پر اس کا دار و مدار نہیں رکھا گیا ہے، اپنی چاہت اور عدم چاہت پر دار و مدار نہیں رکھا گیا ہے، بادشاہوں کی خوشنودی پر اور عدم خوشنودی پر دار و مدار نہیں رکھا گیا ہے، پبلک کے اندر کیا پاپولر ہوگا اور کیا پاپولر نہیں ہوگا اس پر دار و مدار نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ ان کی تشریحات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ لفظ کی روح کیا ہے، قرآن نے یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے، صیغہ کیا استعمال کیا ہے. جب قرآن نازل ہوا، اہل عرب اس دور میں اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، اور احادیث طیبہ نے اس موضوع پر کیا وضاحتیں بیان کی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر ائمہ مجتہدین نے احکام بیان کیے ہیں. اب بحر شریعت پڑھیے اور کتابیں پڑھیے، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بطور خاص جو آپ کو سینکڑوں جزیات ملیں گے کہ جناب یہ چیز ہونا جو ہے وہ چوری پر صادق آتا ہے اور یہ صادق نہیں آتا، اور یہاں حد جاری ہوگی اور یہاں حد جاری نہیں ہوگی، اور جناب اتنا مال ہونا ضروری ہے اور اتنا مال ہونا ضروری نہیں ہے، اور جناب مال یہاں رکھا ہونا چاہیے اور یہاں رکھا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ ائمہ مجتہدین کا فہم قرآن تھا کہ انہوں نے اتنے عظیم مسائل کا استنباط کیا اور وہ مسائل ہم تک پہنچائے اور ہم نے اس پر عمل کیا. آگے چلتے ہیں. اس آیت مبارکہ نے ایک حکم بیان کیا کہ جناب جب چوری ہوگی اور چور چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہ اس کے لیے سزا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر کم از کم 4 باتیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کی گئیں، اور ان 4 باتوں کو جب تک سامنے نہ رکھا جائے تو اس آیت مبارکہ کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد تفصیل سے کلام بھی کیا ہے، ان باتوں میں سے بہت ساری باتوں کا پر نکات بھی بیان کیے ہیں. اچھا، یہ جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ نقطہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے کسی اور چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے، وہ ان 4 باتوں کا جواب دیں. پہلی بات کیا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. بھئی ہاتھ سیدھا بھی ہوتا ہے، ہاتھ الٹا بھی ہوتا ہے. ہاتھ کا اطلاق صرف ایک ہی ہاتھ پر نہیں آتا، دونوں پر بھی آتا ہے، اور اجماع امت ہے اس بات پر کہ بیک وقت دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. تو بھئی ہاتھ کاٹنے کا ذکر کیا، ہاتھ ایک کٹے گا، 2 کٹیں گے، دونوں ایک ساتھ کٹیں گے، اس بات کی تفصیل اس آیت مبارکہ میں نہیں ہے. یہ تفصیل ہمیں نبی اکرم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے ان سے ملے گی کہ آپ نے جب چوری کی حد جاری فرمائی، آپ نے جب سزا جاری فرمائی، آپ کے عہد میں جب ہاتھ کاٹے گئے، اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اور کس انداز پر کاٹے گئے. خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا انداز رہا، وہ انداز جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا اس آیت کا معنی کیا ہے، مراد کیا ہے. ائمہ احناف نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے اور ساری شرائط سرقہ کے ثابت ہونے میں پائی جاتی ہیں
اس کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پھر بھی نہ مانے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور دوسری چوری پر، اور پھر اگر چوری کرتا ہے تو پھر کچھ نہیں کٹے گا، پھر اس کے بعد اسے تعزیر جاری کی جائے گی، اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اس طرح کی سزائیں اس پر جاری کی جائیں گی۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ فرمایا گیا کہ ہاتھ کاٹے جانے ہیں۔ جناب ہاتھ کا اطلاق عربی زبان میں صرف انگلیوں پر بھی ہوتا ہے، پونچے تک جو حصہ اس پر بھی ہوتا ہے، کونیوں تک بھی ہوتا ہے، کندھے تک بھی ہوتا ہے۔ پھر کونی مار دو تو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ مارا ہے۔ تو اب کتنا ہاتھ کٹے گا؟ ہاتھ کاٹنے کا تو حکم دیا قرآن نے، لیکن یہ بات بیان نہیں کی کہ کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ بات ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ احادیث سے مبارکہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں تو لکھ دیا کہ جسے حدیث کہتے ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کھل کر وہ بیان نہیں کرتے ایسی باتیں۔ لوگوں اس میں کیا کہتے ہیں؟ جی وہ مختلف لوگوں نے بیان کی، راویوں نے معنی بیان کیا اور الفاظ بیان نہیں کی، اور واقعات ہیں، اور وہ تو یوں ہیں تو یوں ہیں۔ جناب کیسے ممکن ہے احادیث کے بغیر ہم قرآن کی تشریح کر سکیں، قرآن کے حکم پر عمل کر سکیں، قرآن کے حکم پر جو ہے وہ سزائیں جاری کر سکیں؟ احادیث طیبہ کے اندر ایسا نہیں ہے جیسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ متعین معنی موجود ہیں، واضح معنی موجود ہیں۔ ایک اور نقطہ جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، وہ یہ بیان کیا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ فَقْطَعُوا، جناب ہاتھ کاٹو۔ بھئی ہاتھ کاٹو، یہ خطاب کس سے ہے؟ کون ہاتھ کاٹے گا؟ کیا یہ خطاب عوام سے ہے جس کے گھر میں چوری ہو جائے، چور پکڑ لیا جائے اور وہ اٹھا کے اس کے ہاتھ کاٹ دیں؟ یا یہ خطاب حکمرانوں سے ہے؟ اس آیت مبارکہ نے خطاب تو کیا لیکن تفصیل بیان نہیں کی کہ یہ جو حکم ہے وہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ تفصیل احادیث نے بیان کی ہے۔ مطلب ایک شخص آیا، اس نے ایک دعویٰ بیان کیا، جرم ثابت ہونے پر جب سزا کا معاملہ آیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ سزا جاری کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے پاس آنے سے پہلے ہی سوچنا تھا۔ یعنی چوری جہاں ہو جاتی ہے وہاں اب دو آپشن ہیں۔ اگر چور پکڑ لیا گیا ہے کہ جو مال کے مالک ہیں وہ چاہیں تو معاف کر دیں، اپنا مدعا قاضی کے پاس لے کر ہی نہ جائیں، اور اگر وہ سزا دینا چاہتے ہیں تو سزا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں صرف دعویٰ کرنا ہے۔ وہ دعویٰ کریں گے، گواہوں سے جرم ثابت ہوگا، اگر گواہ نہیں ہے اور وہ شخص اقرار کر لیتا ہے تب بھی جرم ثابت ہوگا، تب جا کے قاضی تمام شرائط دیکھے گا جو قرآن کی روح کے مطابق ہیں کہ جناب، یعنی مالی جرائم تو بہت سارے ہیں، چیٹنگ بھی مالی جرم ہے۔ ایک شخص کیشیئر ہے اور جناب وہ حساب غلط لکھ دیتا ہے اور چیٹنگ کر لیتا ہے، یہ خیانت ہے۔ یا کسی کے پاس آپ مال رکھوا دیتے ہیں، آپ لینے کے، اس نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں رکھوایا تھا، انکار کر دیتا ہے اور منع کر دیتا ہے کہ جی میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں، تو مالی جرم تو وہ بھی ہے۔ مالی جرائم کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا ایک خاص سزا ہے، خاص شرائط ہیں، خاص تعریف ہے۔ تو قاضی پھر اس بات کا جائزہ لے گا کہ یہاں ٹھیک ہے جرم تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ چوری ہے یا نہیں؟ اگر چوری ہے تو پھر وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا بیان کرے گا، ورنہ بیان نہیں کرے گا۔ تو یہ خطاب حکمرانوں سے ہے، عوام سے نہیں ہے۔ اس بات کا تعین کس نے کیا؟ اس بات کا تعین عہد نبوی نے کیا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل نے کیا، صحابہ کرام کے اجماع نے کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جو
خلفاء راشدین تھے ان کا جو طرز حکومت تھا اس کا فیصلہ انہوں نے کیا. اور بات تو کافی تفصیلی ہے لیکن ہم اگلے نقطے پر چلتے ہیں. جب بھی اسلامی سزاؤں کی بات آتی ہے تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ارے جناب اتنی سخت سزائیں ہیں، ارے جناب اتنی سخت سزائیں ہیں. جناب یہ پیٹ میں مروڑ قرآن میں بیان کردہ سزاؤں پر کیوں اٹھتا ہے؟ یہ بد مزگی، یہ طبیعت کے اندر تغیر اس وقت کیوں آتا ہے کہ جب قرآن میں بیان کردہ سزا کا ذکر ہو؟ مسلمان کے لیے تو قرآن کی ہر بات سر تسلیم کے لائق ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا. اسلام لا کر مسلمان اللہ کے احکام کے سامنے، اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں اس پر راضی ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں گے، جو نظریہ غیر مسلموں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ صحیح زاویے سے نہ دیکھیں. آپ ذرا معتزل نظریے سے دیکھیے کہ آج کس کس انداز پر سزائیں دی جاتی ہیں. جو لوگ غیر مسلم ملکوں کے اندر جرائم کرتے ہیں، جا کر وہاں کے جیلوں کے حالات دیکھیے، وہاں کا رہن سہن دیکھیے، وہاں جیلوں کے اندر ان کا حشر کیا ہے، ان پر مظالم کیا ہوتے ہیں، یہ دیکھیے ذرا. وہ رپورٹیں نکالیے جو شائع ہوتی رہتی ہیں، اور پھر آپ بات کیجئے کہ وہاں ظلم ہے یا یہاں عدل ہے. بات یہ ہے کہ سزا، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جناب اتنی سخت سزا، کیا عدل کا یہی تقاضا ہے کہ اتنی سخت سزا ہوگی تو عدل قائم ہوگا؟ جب چور کسی گھر میں گھس کر محفوظ مال لے جاتا ہے تو کتنا بڑا جرم کرتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور ان گھر والوں پر کتنی دہشت طاری ہوتی ہے، وہ کتنی جو ہے وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. تو ایک جرم ہوا ہے، اس پر اللہ نے سزا بیان کی ہے. سزا جرم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے کہ جب سزا نہیں ہوگی، جب پنشمنٹ نہیں ہوگی تو جرائم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو عدل اگر قائم کرنا ہے، معاشرے کے اندر اگر چاروں طرف امن قائم کرنا ہے تو سزائیں جاری کرنا ضروری ہے. اس قرآن کی بیان کردہ کوئی بھی سزا عدل کے خلاف نہیں ہو سکتی. اچھا، عجیب و غریب آوازیں اٹھتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر بہت ساری مواقع پر سزائے موت کا قانون موجود ہے، اور قرآن کا بھی یہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر بہت ساری صورتوں میں قاضی اسلام اسے قتل کرنے کے احکام جاری کرتا ہے. اب جناب قتل کو لے کر ایک شور اڑ جاتا ہے کہ جناب نہیں، قتل کی سزائیں ملکوں میں ختم کی جائیں، یوں کیا جائے، وہ کیا جائے، فلاں کیا جائے. پچھلے دنوں مجھے اخبارات میں خبر سننے کو ملی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کسی پاکستانی شخص نے جس کو جرم کیا تھا، کوئی بھی جرم ہوگا، قتل جرم تھا، اور جو مقتول تھا وہ غیر ملکی تھا، اور کورٹ نے سزا سنائی کہ جی اس شواہدات ناکافی ہیں تو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. اب باہر سے ہی آواز اٹھی کہ نہیں جناب اسے موت کی سزا دو، سزا کم کیوں کر دی ہے. میرے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی. اب میں بہت پوری تفصیل بیان نہیں کر سکتا، جنہوں نے خبر پڑھی ہوگی انہوں نے پڑھی ہوگی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف پریشر ڈالا جاتا ہے اور اس بات پر جو ہے نا وہ لابنگ کی جاتی ہے کہ موت کی سزا ختم کی جائے، اور دوسری طرف جب مرنے والا کسی ملک کا شہری تھا اور اس پر پاکستان کی کورٹ نے یہ کہا کہ جناب موت کی سزا نہیں دی جائے گی، تو اس پر یہ پریشر آیا کہ نہیں یہ سزا دو. خلاصہ کیا نکلا کہ مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے. جب ملک اپنے شہریوں کے لیے اپنے مفادات کو مقدم جانتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے قرآن سب سے مقدم ہے. قرآن کا دفاع، قرآن میں بیان کردہ احکام کا دفاع، یہ ہمارے تمام مفادات میں سب سے بڑھ کر ہے، سب سے مقدم ہے. قرآن کے احکام کی ہم نظریاتی طور پر، عملی طور پر جس طرح ہو سکتا ہے ہر صورت میں حمایت کرتے رہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے.
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے اور محبت ہے اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی. کہ حضور کا عشق تو اسی صورت میں مکمل ہوگا جب ہم قرآن پر مکمل طریقے سے عمل کریں گے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت تو نظریاتی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، عملی اعتبار سے تو ظاہر بات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ریاستوں کا کام ہے اس طرح کی سزاؤں کو جاری کرنا، اس طرح کے سزاؤں پر مستقل قوانین بنانا اور تربیت کرنا، اور جو بھی لوگ ہوں انہیں بتانا کہ ان سزاؤں کے کیا حدود اربع ہیں اور کیا ان کی تشریحات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے.